عنقا ایک ایسا پرندہ، لوگ جس کی عظمت سے ڈرتے بھی تھے اور کچھ اسے دیوتا مان کر پوجنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایک زمانہ تھا جب زمین پر ایک دیو ہیکل پرندہ موجود تھا جسے لوگ رخ کہتے اور عربی میں عنقا کہتے تھے۔ یہ پرندہ اتنا عظیم اور طاقتور تھا کہ جب کسی جنگل سے گزرتا تو درخت اس کے پروں کی ہوا سے جھک جاتے، اور اگر وہ زمین پر اترتا تو اس کے پنجوں میں ہاتھی بھی ایک چڑیا کی طرح لگتا۔ لوگ اس کی عظمت سے ڈرتے بھی تھے اور کچھ اسے دیوتا مان کر پوجنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت حنظلہ علیہ السلام، جنہیں بعض مفسرین ایک قدیم نبی مانتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ مخلوق اللہ کی نشانی ہے، تم اسے پوجو نہیں بلکہ خالق کو مانو جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ اس دیو ہیکل پرندے کو اپنا معبود مان کر قربانیاں دینے لگے۔ آئیے آج اس سچی حقیقت کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے کی ایک حقیقت ہے۔ زمین پر اس وقت کے دن بڑے طویل اور راتیں پر اسرار ہوا کرتی تھی۔ پہاڑ اونچے، درخت آسمان کو چھوتے، اور سمندر ایسے کہ جن میں سورج کا عکس بھی ڈوب جاتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان اپنی فطرت کے قریب تھا، مگر دلوں میں غرور اور خود پرستی کا زہر آنا شروع ہو چکا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا جانور دنیا میں موجود تھا جسے دیکھ کر زمین والے لرز جاتے۔ ایک پرندہ مگر پہاڑ جتنا بڑا، اور اس کے پیروں کی وسعت اتنی کہ جب وہ آسمان پر اڑتا تو سورج اس کے سائے میں چھپ جاتا۔ اس کے پنجے فولاد کی مانند سخت، آنکھیں بجلی کی مانند چمکدار، اور چونچ ایسی کہ ایک ہی ضرب میں درخت جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ لوگ اسے عنقا کہتے تھے، بعض اسے آسمان کی ماں، بعض اللہ کی مخلوق میں سب سے قوی مخلوق مانتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کی تعظیم کو عبادت میں بدل دیا۔ انہوں نے قربانیاں دینا شروع کر دی، اس کے مجسمے بنوائے اور پکارنے لگے، اے آسمان کی قوت، ہمیں بارش دے، ہمیں اولاد دے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا دل نرم مگر ایمان فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ وہ اپنی قوم سے فرماتے، اے لوگوں، یہ پرندہ تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، خالق نہیں۔ اگر تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی تو تمہاری نجات کھو جائے گی اور تمہاری زمین تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا، حنظلہ، تو ہم سے دشمنی کرتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ پرندہ ہاتھیوں کو پنجوں میں اٹھا لیتا ہے؟ کیا تیرے خدا کی نشانی اس سے زیادہ واضح ہو سکتی ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے افسوس سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں لرزتی ہوئی صداقت۔ یہ طاقت اس پرندے کی نہیں بلکہ اس رب کی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ یاد رکھو، تم طاقت سے نہیں ایمان سے بچو گے۔ مگر لوگ ہنسنے لگے، اور جب اگلی صبح سورج نکلا تو آسمان پر وہی دیو ہیکل پرندہ اپنے پرغرور پرواز کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے پروں سے دھول اڑتی، پہاڑ کانپ اٹھتے اور سمندر میں لہریں شور مچاتی۔ لوگوں نے کہا، دیکھو، ہمارا خدا جاگ اٹھا ہے۔ اور حضرت حنظلہ علیہ السلام خاموش کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، دل میں ایک درد کے ساتھ، اور دل ہی دل میں کہتے، جب مخلوق خدا بن بیٹھے تو فنا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نماز فجر ادا کر کے اپنے رب کی حضور دعا مانگ رہے تھے، اے پروردگار، یہ تیری مخلوق گمراہی میں ڈوب چکی ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ خود اپنے ہاتھوں اپنا انجام لکھ کر فنا ہو جائیں گے۔ اتنے میں زمین ہلنے لگی، درختوں کی شاخیں
ایک دوسرے سے ٹکرا گئی اور آسمان میں ایک گرجدار آواز گونجی۔ یہ وہی عنقا تھی، آسمان کی شہزادی، فقر کی دیوی، جس کے پروں سے بادل پھٹنے لگتے تھے۔ وہ نیچے اتری اور اپنے پنجوں سے ایک بڑے درخت کو ایسے دبوچا جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں تنکا ہو۔ پھر اس نے گردن اونچی کی اور آسمان کی طرف چینخی، ایک ایسی چینخ جس سے وادی کے چرند پرند کانپ اٹھے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سردار بولے، یہ ہمارے خدا کا نزول ہے، دیکھو یہ ہماری قربانیاں قبول کرنے آیا ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے درمیان آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ یقین کی روشنی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پکارا، اے مخلوق خدا، اگر تو سن سکتی ہے تو سن، تجھے رب نے عظیم بنایا ہے تاکہ تو اس کی نشانی بنے، مگر لوگ تجھے اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو گواہ بن جا کہ میں تجھے خالق کا فرمان سنانے آیا ہوں۔ عنقا کے پر ایک لمحے کو ساکت ہو گئے، اس کی آنکھوں کی چمک جیسے نرم پڑ گئی۔ پھر وہ ایک گرجدار مگر گمبھیر آواز میں بولی، اے انسان، میں نے ہزاروں سال آسمان میں اڑان بھری ہے، پہاڑوں پر سایہ ڈالا، سمندروں کو چھوا، مگر آج پہلی بار کوئی انسان مجھ سے خالق کی بات کر رہا ہے۔ تو بتا، تو کون ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا نبی ہوں۔ میں تجھے پوجنے نہیں آیا بلکہ تجھے یاد دلانے آیا ہوں کہ تو بھی اس کی مخلوق ہے۔ جس نے تجھے بنایا وہ تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ عنقا کچھ لمحے خاموش رہی، اس کے پروں سے ہلکی ہوا اٹھی جیسے وہ سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ پھر اس نے نیچے دیکھا، لوگ جھک کر اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب اسے خدا مان چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو شرمندگی سی ابھری، لیکن پھر غرور غالب آ گیا۔ وہ زور سے چیخی، اے انسان، میں ان سب کی امید ہوں، ان کا سہارا ہوں۔ تو خود کو نبی کہتا ہے، مگر یہ سب مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا تیری بات ان کی محبت سے زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، محبت اگر مخلوق سے بڑھ جائے تو وہ شرک بن جاتی ہے، اور شرک ہمیشہ فنا کو بلاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عنقا نے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف اڑ گئی، لیکن اس کی اڑان میں اب غرور کے ساتھ ایک بے چینی بھی شامل تھی۔ زمین پر گرد بیٹھ گئی اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے آسمان خود سوچ رہا ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نصیحتیں ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی تھی، بلکہ ان کے کانوں سے ٹکرا کر لوٹ جاتی۔ ہر دن کے ساتھ ساتھ وہ عنقا کی تعظیم میں اور بڑھ گئے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بلند پہاڑ پر مندر تعمیر کیا۔ پہاڑ کے دامن میں سونا چاندی، خوشبوئیں اور ان گنت قربانیاں نظر کی جانے لگی۔ جب بھی آسمان پر عنقا کی پرواز دکھائی دیتی، لوگ شور مچاتے، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمیں بارش دے گی، رزق دے گی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے پھر سمجھایا اور کہا، اے لوگوں، یہ پرندہ تمہیں رزق نہیں دیتا بلکہ وہ رب دیتا ہے جس نے اسے طاقتور بنایا اور عظیم پر دیے۔ تم اس کی عظمت کے فریب میں ہو اور فریب ہمیشہ انجام لاتا ہے۔ لیکن قوم کے سردار ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، حنظلہ، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ اس پرندے کو ختم کر دے، دیکھے تو صحیح تیرا رب کتنا طاقتور ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ درد کی جھلک تھی۔ انہوں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں بد دعا نہیں کرتا، میں صبر کرتا ہوں، مگر جب اللہ کا حکم آئے گا تم خود اپنی آنکھوں سے حق کی بجلی دیکھو گے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ عنقا آسمان سے نیچے اتری، مگر اس بار اس کے پروں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ پہلے وہ نیلا اور سنہرا ہوتا تھا،
اب وہ سرخ اور سیاہ مائل ہو گیا تھا، جیسے آگ اور دھول ایک ساتھ اتر آئے ہوں۔ اس نے وادی میں اتر کر زور سے چیخ ماری، اس چیخ سے پہاڑوں کے پتھر لرز گئے اور دریا کے پانی میں بھنور بن گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف اڑ کر اپنے پنجوں میں ایک ہاتھی کو اٹھا لے گئی، ایسا ہاتھی جو شہر کا سب سے قیمتی جانور تھا۔ لوگ خوشی سے چیخنے لگے، دیکھو ہماری دیوی نے قربانی قبول کر لی۔ مگر حضرت حنظلہ علیہ السلام کے چہرے پر غم کا سیاہ سایہ اتر آیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ قربانی نہیں، تمہاری عقل کا جنازہ ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں کو تمہارے امتحان کے لیے بھیجتا ہے، مگر تم نے اسے اپنا خدا بنا لیا۔ اسی رات جب سب سو گئے، آسمان پر ایک روشنی کا دائرہ نمودار ہوا۔ پہلے وہ ایک بادل کی مانند تھا، پھر اس سے ایک چمکدار بجلی نکلی اور وہ سیدھی اس پہاڑ کی چوٹی پر گری جہاں انکا کا مندر تھا۔ صبح جب لوگ جاگے تو مندر راکھ بن چکا تھا، پتھر سیاہ ہو چکے تھے، سونا پگھل چکا تھا اور زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قوم گھبرا گئی، مگر سردار بولے، یہ انکا کی طاقت ہے، اس نے اپنے لیے نئی جگہ چنی ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، اے لوگوں یاد رکھو، یہ پہلی نشانی تھی، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو دوسری نشانی تمہیں زمین کے نیچے لے جائے گی۔ پہلی نشانی کے بعد فضا بدل چکی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹی پر جہاں کبھی چمکتا ہوا مندر تھا، اب وہاں صرف راکھ اور جلی ہوئی مٹی بچی ہوئی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک لمحے کے لیے خوف جاگا، مگر افسوس، خوف جلدی ہی ہٹ دھرمی میں بدل گیا۔ چند دن بعد سرداروں نے مجلس بلائی۔ سفید پتھروں کے حلقے میں بیٹھ کر ایک نے کہا، اگر پرانے مندر کو آگ لگ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکا ہم سے ناراض ہے، یہ تو اس کی مرضی کا اظہار ہے کہ ہم اس کے لیے اور بھی عظیم عبادت گاہ بنائیں۔ پھر دوسرا سردار بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ایک نیا مندر سونے اور سنگ مرمر سے بنوانا چاہیے تاکہ انکا خوش ہو اور ہماری زمین پھر سے سرسبز ہو جائے۔ لوگوں نے خوشی میں تالیاں بجائی اور اگلے دن سے تعمیر شروع ہو گئی۔ دن رات مزدور کام کرتے، ہزاروں ہاتھ ہتھوڑے چلاتے اور عورتیں اپنے زیورات نکال کر نظر کرتی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت حنظلہ علیہ السلام کا دل رو پڑا۔ وہ ہر روز وادی کے کنارے سے یہ منظر دیکھتے اور رب کے حضور عرض کرتے، اے خالق ارض و سما، میں نے ان کو بارہا سمجھایا، تیری نشانیاں دکھائی، مگر یہ اندھے بن چکے ہیں، اب فیصلہ تیرے اختیار میں ہے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہوا میں مٹی کی مہک گھل رہی تھی، حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنے چند مخلص ساتھیوں کو بلایا۔ ان میں ایک بوڑھا شخص یاسر تھا، ایک جوان سالم جس کا دل ایمان سے روشن تھا، اور ایک ضعیف عورت صفیہ جس نے زمانے کے ظلم دیکھے تھے۔ حنظلہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ انکا کی سرکشی اب اپنے انجام کے قریب ہے۔ اللہ نے مجھے الہام فرمایا ہے کہ وہ خود اس پرندے کو نشانی بنا دے گا، لیکن اس دن زمین اور آسمان ہل جائیں گے، تم اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا۔ یاسر نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے نبی خدا، کیا وہ دن قریب ہے؟ حنظلہ علیہ السلام نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ سورج کی آخری کرن ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے غرور کی دیوار مکمل کر لیں، سمجھ لینا کہ قدرت کا فیصلہ اترنے والا ہے۔ چند ہفتے گزرے، نیا مندر تیار ہو گیا، پہاڑ کی چوٹی پر سونے سے چمکتا ہوا، اور اس کے دروازے پر ایک سنہرا مجسمہ نصب کیا گیا، انکا کے شبیہ میں۔ اس کے پروں پر نیلم جڑے تھے اور اس کے پنجوں کے نیچے چاندی کا ہاتھی تراشا گیا تھا۔ جب مندر مکمل ہوا تو قوم کے سرداروں نے ایک بڑی قربانی کا اعلان کیا۔ سینکڑوں اونٹ اور بکرے ذبح کیے گئے، خوشبو کے دھوئیں آسمان تک جا پہنچے، لوگ ناچنے لگے، گانے لگے
اور عنقا کو پکارنے لگے، اے آسمان کی طاقت، ہم نے تیرے لیے نیا گھر بنایا ہے، ہماری زمین پر برکت برسا، ہمیں عزت عطا کر۔ اسی وقت آسمان پر ایک سایہ ابھرا، وہی دیو ہنکل پرندہ عنقا، اس کے پروں سے سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ نیچے اتری، مندر کے اوپر چکر لگایا اور ایک ایسی گرجدار چیخ ماری کہ پہاڑوں سے گونج واپس آئی۔ لوگ جھوم اٹھے، کسی نے کہا یہ قبولیت کی آواز ہے، کسی نے کہا عنقا خوش ہو گئی، لیکن حضرت حنظلہ علیہ السلام جو نیچے وادی میں کھڑے تھے، ان کے چہرے پر نور کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے رب کریم، یہ تیری مخلوق تجھ سے غافل ہو چکی ہے، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، اب تیرا فیصلہ نازل ہو تو میں راضی ہوں۔ اسی رات ہوا اچانک رک گئی، دریا کا بہاؤ سست ہو گیا، درختوں کے پتے جیسے دم توڑ گئے ہوں، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، ایک گھنی خاموشی نے ساری وادی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر کہیں دور سے ایک لمبی گمبھیر گرج سنائی دی، آسمان کی وسعت میں ایک روشنی کی لکیر چمکی، وہ سیدھی شمال کی طرف گئی جہاں عنقا اکثر اپنا بسیرا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، یہ دوسری نشانی ہے، جب تیسری نشانی ظاہر ہوگی زمین لرز اٹھے گی۔ اگلی صبح عنقا دوبارہ نظر نہ آئی۔ لوگوں نے کہا وہ آسمان کی وادیوں میں جا چکی ہے، وہ ہم سے راضی ہو چکی ہے، مگر حنظلہ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ اپنے انجام کے قریب ہے۔ غرور کبھی دائمی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو مخلوق خدائی دعویٰ کرے وہ فنا کی دہلیز پر کھڑی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت حنظلہ علیہ السلام کے عہدے سے کئی برس بیت چکے تھے۔ وہ پرندہ عنقا جسے زمین و آسمان کی سب سے عظیم مخلوق سمجھا جاتا تھا، اب لوگوں کے دلوں میں خوف اور فقر دونوں کی علامت بن چکا تھا۔ وہی عنقا جس نے ہاتھیوں کو اپنے پنجوں میں اٹھایا، پہاڑوں سے اونچا اڑا اور سمندروں کے اوپر سایہ ڈال دیا، اب اپنے غرور میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خالق کی طاقت کو بھول بیٹھا۔ لوگ اسے عنقا کہنے لگے، یعنی وہ پرندہ جو نہ مکمل نظر آئے نہ مکمل چھپے۔ اس کے پروں سے روشنی نکلتی، آنکھوں میں بجلی کی چمک ہوتی، جب وہ گرجتا تو بادل لرز جاتے، لیکن غرور نے اس کے دل میں نافرمانی کا بیج بو دیا تھا۔ ایک دن آسمان پر اڑتے ہوئے اس نے زمین پر بسنے والی مخلوق کو حقیر سمجھا اور عنقا نے کہا، یہ نبی، یہ انسان، یہ ساری کمزور مخلوق، یہ سب میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تو وہ ہوں جو زمین کے سب سے بڑے جانور کو مٹی میں رکھ سکتا ہوں، پھر میں کیوں کسی نبی کے حکم کو مانوں؟ یہ بات زمین و آسمان کے خالق تک جا پہنچی اور اللہ نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام پر وحی فرمائی، میرے بندے، یہ وہ پرندہ ہے جسے میں نے نشان قدرت بنا کر پیدا کیا تھا، اب اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اٹھ اور اعلان کر دے کہ زمین کی ہر طاقت آسمان کے رب کے حکم سے ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کی ہر مخلوق اس کے حکم کی تابع ہے، جو اس کے سامنے جھک جائے وہ زندہ رہے گا اور جو مقابلہ کرے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ یہ سن کر عنقا آسمان سے نیچے اتری، بادلوں کے پیچھے سے نکل کر وہ وادی پر منڈلانے لگی، اس کے پروں کی ہوا سے درخت جھک گئے۔ اس نے للکار کر کہا، اے حنظلہ، اگر تیرا رب واقعی سب سے طاقتور ہے تو مجھے فنا کر کے دکھا۔ یہ الفاظ فضا میں گونج اٹھے، پہاڑ لرز گئے، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، لوگ خوف سے زمین پر گر گئے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے وضو کیا، سجدے میں گرے اور آنسو بہاتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر تیری قدرت کامل ہے، اگر یہ مخلوق تیرے حکم سے تجاوز کر گئی ہے تو تو اپنا فیصلہ نازل فرما تاکہ تیری عظمت ظاہر ہو جائے۔
دعا ختم ہوتے ہی آسمان پھٹا، ایک نورانی بجلی چمکی جیسے روشنی کی تلوار ہو، وہ سیدھی آسمان سے عنقا کی طرف اتری۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور پوری وادی میں آگ کے بادل چھا گئے۔ عنقا زور سے چیخی، آسمان لرز گیا اور اس کے پر جلتے ہوئے آگ میں تحلیل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا وہی پرندہ جو ایک وقت میں پہاڑوں پر سایہ کرتا تھا، اب صرف ایک روشنی کے دھبے کی صورت زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ زمین نے لرز کر اپنے سینے میں وہ روشنی جذب کر لی اور فضا میں ایک گونج سنائی دی۔ ہر طاقت صرف اس کی ہے جو خالق ہے، جو اس سے ٹکرائے وہ مٹ جائے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، ان کے آنسو زمین میں جذب ہوئے اور انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، وہ فنا ہو گیا جس نے خالق کو چیلنج کیا، اور زندہ رہا وہ جس نے خالق کے آگے جھکنا سیکھا۔ اس دن کے بعد وادی خاموش ہو گئی، پرندے وہاں سے اڑ گئے، جانور اس کے کنارے پر رک جاتے۔ لوگوں نے اسے وادی نسا کہا، یعنی وہ جگہ جہاں غرور مٹا اور قدرت نے فیصلہ سنایا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی، یاد رکھو، جب طاقت عبادت سے الگ ہو جائے تو وہ شیطان کی سانس بن جاتی ہے، اور جب طاقت عاجزی میں جھک جائے تو وہ ایمان کی روشنی بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قدرت کا پہلا فیصلہ زمین پر اترا، غرور کے خلاف، عاجزی کے حق میں، اور اسی فیصلے نے عنقا کو نہ صرف فنا کیا بلکہ انسانوں کے لیے ایک دائمی نشان عبرت بنا دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ۔